ایک بزرگ گزرے ہیں ابو عامر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ ان کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مکان حویلی تھی بہت بڑی، تو اس کی دیوار گر گئی۔ میں اپنی اس حویلی کی دیوار کو تعمیر کروانا چاہتا تھا اور چلا گیا بغداد میں، جہاں مزدور صبح صبح آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے مین شہر جو راول پنڈی ہے نا، وہاں ہاتھی چوک میں آپ کو مزدور مل جاتے ہیں۔ آپ کے علاقہ میں بھی ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں صبح صبح جائیں تو مزدور مل جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نکلا، ایک جگہ پہنچا تو وہ مزدوروں سے جگہ بھری ہوئی تھی، تو مجھے دیکھتے گئے تو مزدور دوڑے، کوئی کہتا تھا مجھے لے چلو، میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، اپنی اپنی قابلیت بھی بتا رہے تھے، مجھے لے چلو مجھے لے چلو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مزدوروں کی جگہ پہ جہاں سارے مزدور میرے ارد گرد تھے، ایک نوجوان سا مزدور ہے، داڑھی رکھی ہے، اور اس نے قرآن کریم کھولا ہوا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ اگر دکان کر رہے ہیں نا تو دکان کے معاملات تو ہاتھ سے کرنے ہیں نا، زبان سے آپ درود پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، راول پنڈی سے فیصل آباد ایک آدمی نے سفر کیا، انہوں نے اپنی رودات بیان کی۔ کہتے ہیں میں بس میں جب بیٹھا راول پنڈی سے فیصل آباد کے لیے، تو پورے راستے میں جو ڈرائیور تھا اس نے نہ سگریٹ پی، نہ کسی سے کوئی بات کی، پورے راستے اس کے لب ہلتے رہے۔ میں بڑا متاثر ہوا، ڈرائیور تو بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں، کبھی سگریٹ پی لی، کبھی گپے لگائیں، تو یہ بولا بھی نہیں، لب بھی ہلتے رہے ہیں۔ تو جب فیصل آباد منزل پہ پہنچا تو میں نے اس سے کہا جی میں نے آج آپ کو ایک عجیب رنگ کا ڈرائیور دیکھا ہے، تو آپ یہ پڑھتے کیا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں نا حافظ قرآن ہوں، ماں باپ نے مجھے قرآن حفظ کرایا تھا، تو آخر دنیا بھی تو کمانی ہے، تو وقت نہیں ملتا مجھے ویسے قرآن کی دورائی کرنے کا، تو میں جب راول پنڈی سے فیصل آباد کے لیے بس پہ بیٹھتا ہوں نا تو قرآن شروع کر دیتا ہوں، اور فیصل آباد پہنچنے تک میں 15 پارے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ یہاں پھر ریسٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب راول پنڈی کے لیے بس چلتی ہے نا تو پھر میں بیٹھ کے قرآن شروع کر دیتا ہوں، اور واپسی کے سفر تک میں روزانہ قرآن کا ایک ختم کر لیتا ہوں۔ آپ کی نیت اچھی ہونا تو آپ کو یہ 5 نمازیں بھاری نہیں لگتی۔ آپ کی نیت اچھی ہونا تو پھر زین العابدین کی طرح آپ 1000 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں روز۔ یہ تو آپ کی نیت کی بات ہے کہ آپ کی نیت، اگر 3 گھنٹے فلم دیکھتے ہوئے آپ کو وقت زیادہ نہیں لگتا تو نیت اچھی ہو تو ساری رات درود پڑھتے ہوئے بنا آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تبع تابعین میں ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں گیا، عشاء کی نماز تھی، تو میرے آگے آگے اس دور کے بہت بڑے عالم دین انہوں نے طواف شروع کیا، اور فرماتے ہیں دوران طواف انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کیا اس کو قرآن سے پیار تھا، فجر تک وہ کعبے کا طواف کرتے رہے، اور چلتے چلتے فجر تک انہوں نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ جنہیں رب کے قرآن کی لذتیں ہوں وہ پھر ایسے پڑھا کرتے ہیں۔ تو وہ مزدور تھا لیکن اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس کا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا، میں مزدوروں سے نہ آگے نکل کے اس کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، اس نے جلدی سے آیت مکمل کی، قرآن کی تلاوت بند کی، جواب دیا۔ میں نے کہا بیٹا تم مزدور ہو؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے، کام کافی زیادہ ہے، تو کیا مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا جی مزدوری کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن اگر مجھے لے کے جانا ہے تو میری 3 شرطیں ہیں، وہ مانیں گے تو پھر میں چلوں گا۔ کہتے ہیں میں نے ہنس کے کہا بیٹا شرط تو مالک رکھتا ہے، مزدور تو نہیں رکھتا، تو کیسا مزدور ہے کہ تو نے شرط رکھ دی؟ تو وہ کہنے لگا جی بازار بھرا پڑا ہے، جس کو مرضی لے جائیں، اگر مجھے لے کے جانا ہے تو میری ماننی پڑے گی۔ مجھے تجسس پیدا ہوا، ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا چلو سننے میں تو کوئی حرج نہیں نا، اگر مجھے اچھی لگی تو لے جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو بیٹا اپنی شرطیں تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ میں ایک دن کی مزدوری لوں گا 3 درہم، نہ کم نہ زیادہ۔
تو پہلی شرط سن کے میں بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اس دور میں نا مزدور کی مزدوری تھی 4 درہم، اور وہ 3 مانگ رہا تھا، سستا مل رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات. دوسری شرط کہنے لگا کام بڑی ایمانداری سے کروں گا، لیکن دوسری شرط یہ ہے جب مسجد سے آذان کی آواز آئے گی نا تو نماز میں نے جماعت سے پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گارا بنا ہوا ہے خشک ہو جائے گا، پہلے یہ لگا لو. جب اس کی دعوت آ جائے گی نا تو پھر تیرا کام ختم ہو جائے گا. میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، لیکن تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آ کے کام شروع کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے. تیسری شرط کہنے لگا تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے. میں نے کہا منظور. میں لے گیا. میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اس کے پاس چلا گیا اپنے کاروبار پہ. عصر کی نماز پڑھ کے میں نے دکان جلدی جلدی بند کی. جاؤں آج اسے فارغ بھی کرنا ہے، پیسے بھی دینے ہیں، دیکھوں کام کیسا ہوا. میں جب گھر میں داخل ہوا نا تو بیٹا مجھے دیکھ کے دوڑتا آیا اور مجھے کہنے لگا ابا یہ فرشتہ کہاں سے اٹھا لایا تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ابا یہ کیسا مزدور ہے، سارا دن بڑے ایمانداری سے کام کرتا رہا ہے، مگر دن جوں جوں گزرتا جا رہا تھا نا اس کی زبان پہ درود زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اور ابا یہ ایسا بندہ ہے کہ آج بڑے عرصے کے بعد میں نے ظہر عصر یہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. یہ مجھے بھی مسجد لے گیا تھا. میں جب اندر آیا دیکھا تو عام مزدور جو کام 2-3 دنوں میں کرتا تھا اس نے 1 دن میں اتنا کام کر دیا تھا. میں بڑا راضی ہوا. وہ جانے لگا تو میں نے 4 درہم نکال کے، بازار کا ریٹ 4 تھا تو میں نے 4 نکالے. میں خوش ہو گیا اس پہ. اس کے ہاتھ پہ رکھے، اس نے 4 دیکھے تو 1 اٹھا کے واپس کر دیا. کہنے لگا 3 کا سودا ہوا تھا، 3 مزدوری میں نے مانگی تھی، 4تھا نہیں لوں گا. میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی طے ہوا تھا تو کوئی سوال نہیں کرے گا. یہ میری شرط تھی کہ تو نے کوئی سوال نہیں کرنا. وہ چلا گیا. ابھی کچھ کام رہتا تھا. میں دوسرے دن پھر چلا گیا بازار. چوک میں مزدور بیٹھے تھے مگر وہ نظر نہ آیا. میری نظریں تو اسے تلاش کر رہی تھی. تو میں نے مزدوروں سے پوچھا وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہی جو نام نہیں بتاتا. میں نے کہا ہاں وہی جو نام نہیں بتاتا. کہنے لگے اگر اسے لے کے جانا ہے نا تو کل ہفتہ تھا تو لے گیا تھا، اب ہفتے کو آئے گا. وہ صرف 1 دن کام کرتا ہے. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا 1 دن کام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ میرے ہفتے کا خرچہ ہے 3 درہم. میں 1 دن کام کر کے 3 درہم کما لیتا ہوں. آخر کل واپس بھی تو جانا ہے نا، باقی ہفتہ اسے راضی کرتا ہوں تاکہ منہ دکھانے والا تو رہ جائے نا. وہ جس کام کو آیا تھا وہ کام تو کر لو نا، جس لیے اس نے بنایا تھا وہ مقصد تو پورا ہو جائے. کل واپس جانا ہے. وہ کسی نے کہا تھا جانا تو تو نے ضرور ہے، منہ چھپا کے جانے سے بہتر ہے کھلا منہ لے کے تہجد کے وقت آ جا تاکہ اسے منہ دکھانے کے قابل تو رہ جائے، ورنہ تو اسے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا. تو کیسا انسان ہے جس نے بنایا اسی کا باغی ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا بات سن کے اس سے اور بھی زیادہ پیار ہو گیا. میں نے کہا گھر کی دیکھ بھال ہو جائے گا.